وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. کافروں کا ایک بڑا اعتراض تھا، قرآن شعر و شاعری، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں. وما علمناہ الشعر، ہم نے شعر نہیں سکھایا اس کو، ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کا علم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں؟ شاعری خیالات، ہوائی باتوں کو مرتب کرنے کا نام ہے، خیالی مضمون باندھنے کا نام ہے. تو یہ ہم نے آپ کو نہیں دیا. وما ينبغی لہ، یعنی یہ نہ ہم نے ان کو سکھایا ہے ان کو شعر کہنا، اور نہ یہ ان کے لائق تھا. ان کو زیب بھی نہیں دیتا کہ یہ شاعری سے کام لیں. خیالی ہم نے تو ان کو اتنے بڑے حقائق عطا فرمائے ہیں، اتنا پختہ، اتنا درست علم عطا کیا ہے کہ ان کو خیالی باتوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، ہوائی باتوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو پختہ ترین، مستند ترین، موسٹ آتھینٹک علم لے کر آئے ہیں. اس اتنے بڑے علم کو تم صرف شاعری کہہ دو. مشرکین مکہ اس کو شاعری کہہ دیتے نا، کہ آپ کو شاعر کہتے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس پہ سخت تنبیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو شعر کہنا، وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا. وما ينبغی لہ، اور یہ اس کے لائق بھی نہیں تھا، آپ کے شائن شان بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ تو اعلیٰ درجے کے تحقیق شدہ مضامین بیان کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں. تو کہا کہ اور یہ جو علم جو ان کو عطا ہوا ہے، جس کو تم لوگ شاعری کہتے ہو، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہا یہ تو نصیحت ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. یہ تو ان ہوا الا ذکر، الا ذکر کا مطلب ہے یہ تو خالص نصیحت ہے، یہ تو سرتپا نصیحت ہے. قرآن ہم دیکھیں پڑھنے ہمیں نصیحت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو کہا یہ تو سرتپا نصیحت ہے، دل کے دروازے کھٹکھٹانے والی نصیحت ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنے والی نصیحت ہے. وہ قرآن مبین، اور ایک قرآن یعنی ایک آسمانی کتاب ہے. قرآن کا مطلب کیا؟ آسمانی کتاب. مبین کا مطلب ہے ظاہر کر دینے والی، کھلی ہوئی. ظاہر کرنے سے کیا مراد؟ ہر چیز کو کھول دینے والی، احکام کھول رہی ہے، حقائق کھول رہی ہے، آخرت کھول رہی ہے، قیامت کو کھول رہی ہے، جنت کو کھول رہی ہے. کوئی چیز بند نہیں رہنے دی. مثلا آپ کو دوزخ کا نام پتا ہو، دوزخ میں ہے کیا یہ نہیں پتا، قرآن کھولیں، قرآن کھول دے گا دوزخ کو. جنت کا نام سنا ہے، جنت میں کیا ہوگا، قرآن کھولیں، قرآن جنت کو کھول دے گا. اللہ کا نام سنا ہے، اللہ کون ہے، قرآن کھولیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے سامنے اللہ کی صفات بیان کر دے گا. نبی کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا، قرآن کھولیں، قرآن بتائے گا نبی کیا ہوتا ہے. کامیابی لفظ ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے نہیں پتا، قرآن کھولیں، کھول کے بتا دے گا. ناکامی کیا ہے، قرآن بتا دے گا. پریشانی کیا ہے، راحت کیا ہے، آسانی کیا ہے، اچھی زندگی کیا ہے، بری زندگی کیا ہے، یہ کھول رہا ہے نہیں کھول رہا. اس لیے اس کو کہتے ہیں قرآن مبین، صاف قرآن، کھول دینے والا قرآن، کھلا ہوا قرآن. اور یہ اتنا کھلا ہوا اور یہ خالص نصیحت، جو پہلے کہا نا ذکر نصیحت کہتے ہیں، کس کے لیے ہے؟ لینذر، تاکہ یہ خبردار کرے، یہ متنبع کرے، یہ ڈرائے. کس کو؟ من کان حیا، جو زندہ ہو. کیا زندہ ہو؟ دل زندہ ہو. دل زندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں نصیحت کو سمجھنے کی، نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہو. اس نے اپنے دل کی جان نہ نکالی ہو، اس نے اپنے دل کو توے کی طرح سیاہ نہ کر دیا ہو، اس نے اپنے دل کو پتھر کی طرح سخت نہ کر دیا ہو، اس نے اپنے دل کو مردہ نہ کر دیا ہو. من کان حیا، دل زندہ رکھا ہوا ہو. کوئی بات نہیں، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، دل زندہ ہو. وہ دل جو نیکی کی بات پر پسیج جاتا ہے، وہ دل جو نصیحت کی بات پر نرم پڑ جاتا ہے، وہ دل جو گناہ کر کے پچھتاتا ہے، وہ دل جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، وہ دل حیّن ہوتا ہے، وہ زندہ دل ہوتا ہے. من لینذر من کان حیّن، تاکہ اس کو ڈرائے جو زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کافروں کے اوپر حجت تمام ہو جائے، کوئی بہانہ باقی نہ رہے. اس قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا میں کسی کے پاس عذر باقی نہ رہے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو قرآن نہیں ہے کیا. آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں قرآن موجود نہیں ہے؟
کون سا گوشہ ہے جہاں قرآن سمجھانے والے موجود نہیں ہیں، قرآن پڑھانے والے موجود نہیں ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی ہے، اب کسی کے کفر کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں کیوں کافر ہوں، میں اس وجہ سے کافر ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔